لباس پر کہ یہ بہت اہم مضمون ہے. آپ سب فارغ ہونے والے وقت کے زیادہ قریب ہو چکے ہو، ابتدائی سالوں سے آگے انتہائی سالوں میں آگے. آپ سب کی بہت سو کی شادی ہو چکی، بہت سو کی انشاءاللہ اب سب کی ہو جائے گی. تو مولویوں نے شوق چڑھے ہے شادی. ہاں کرو، لیکن جو میں سبق یاد دلا رہا ہوں اسے یاد رکھنا. بچوں، حسن سلوک کے بغیر کوئی گھر آباد نہیں رہ سکتا. اچھے اخلاق کے بغیر کوئی گھر آباد نہیں رہ سکتا. پھر اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے، نساؤکم حرث لکم فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ. تمہاری بیوی تمہاری کھیتی ہے. کیا تشبیہ ہے خوبصورت دوسری، وہاں لباس یہاں کھیتی. میرا زمیندار گھرانے سے تعلق، لہذا بچپن سے کھیتی کو ہوتا بھی دیکھ رہے ہیں اور کیسے اس پہ جان لگتی وہ بھی دیکھ رہے ہیں. میں نے فزیکلی زندگی میں 4 مہینے زمیندارہ کروایا تھا 1984، یعنی پورے پروسیس سے گزرا جیسے ایک مزدور کرتا ہے، ایسے اپنے مزدوروں کے ساتھ مل کر. کتنی خوبصورت تشبیہ ہے. فصل کو ڈنڈے مارتے ہیں، کپاس کو دیکھا کوئی ذمہ دار ڈنڈوں سے کوٹ رہا ہو یا گالیاں دے رہا ہو. آم کے پودے کو لتر مارو تو پھل ہی نہیں دیتا، تیری بلانے دی. کنو پہ پھل نہیں لگا تو ڈنڈا اٹھا کے چلا رہا ہو. فصل کو کتنے پیار سے پروان چڑھاتے ہیں. جس وقت میں فصل کی جو ضرورت ہوتی ہے کس طرح مہیا کرتے ہیں. میں نے وہ 4 مہینے ذمہ دارہ کیوں کیا؟ پچھلے 3 سال ہماری فصلیں سب فیل ہو گئی اور قرضے یہاں تک چڑھ گئے. ہمارے پاس کوئی جمع پونجی تاجروں کی طرح تو ہوتی نہیں، یہاں تک چڑھ گئے. تو میں نے چھٹی لی رائمنڈ سے 4 مہینے اور اپنا ذمہ دارہ خود سنبھالا کہ مجھے ڈر لگا کہ اگر اس دفعہ بھی ہماری فصل نہ ہوئی تو پھر زمین بیچ کے قرضہ دینا پڑے گا. تو 3 سال کے پیچھے قرضے چڑھے ہوئے تو میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں تھا کہ میں کھاد کیسے لوں، سپرے کیسے لوں، ڈیزل کیسے لوں. لیکن جس وقت کپاس کہتی پانی چاہیے، میری جیب میں پیسہ نہیں، میں بھاگ رہا ہوں، کہیں سے ادھار پکڑ رہا ہوں، کہیں سے کوئی پلاٹ بیچ رہا ہوں، کوئی درخت بیچ رہا ہوں اور اس کو پانی پلانے کے لیے انتظام کر رہا ہوں. وہ کہتے مجھے کھاد چاہیے تو میں بلاتا فوری طور پہ، ٹالی بیچنی ہے بھائی. ٹالی کا درخت ہوتا نا، ککر بہت زیادہ تھے. میرے والد صاحب کو درختوں کا بڑا شوق تھا تو بے شمار کھڑے تھے. تو 1-2 بیچے، چلو بھائی کھاد لے آؤ، وہ لے آؤ، سپرے لے آؤ. میں نے کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں تو میں کھاد کیسے لوں، میں سپرے کیسے کروں. نہیں کرتا، نہیں. جو میری کپاس نے مانگا میں اس کو دیتا رہا، میں اس کو دیتا رہا، میں اس کو دیتا رہا. اور اوپر کھڑے ہو روزہ جون میں 15 ایکڑ میں ٹریکٹر کے ساتھ بھاگتا تھا روزہ رکھ کے. اب تو سردرد نے مجھے گرا کے رکھ دیا. 15 ایکڑ جون میں میں ٹریکٹر کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا تھا. وہ گوڈی کر رہا ہے تو کہیں کوئی پودا نہ اکھڑ جائے، وہ بیج گرا رہا ہے تو کہیں کوئی بیج وہ کہیں پھنس نہ جائے اور وہ زمین خالی رہ جائے. جتنی ایک کھیتی کی محنت ہے اس کا 100واں حصہ بیوی کے ساتھ اخلاق بنا لو تو آپ کی فصل بار آور ہو جائے. نساؤکم حرث لکم. اگر درخت نے پھل نہیں دیا تو میں کٹواتا نہیں ہوں، میں اس کا علاج کرتا ہوں، میں اس کا مرض ڈھونڈتا ہوں.
پچھلی سال ایک آم کا پودا پھل نہیں دے رہا تھا، تو مجھے تو اب اتنی سمجھ نہیں، تو میں نے اپنے دوست کو بلایا، میں نے کہا یار ذرا اس کو دیکھو، اس کو کیا مسئلہ ہے، یہ پھل نہیں دے رہا ہے۔ تو اس نے اس کا علاج بتایا کہ اس کا یہ کریں یہ کریں یہ کریں۔ تو پھل نہیں دیتی تو میں پریشان ہوتا ہوں، اور میں اس کی خدمت کرتا ہوں، خدمت بڑھاتا ہوں۔ اب اس کو آپ رشتوں پہ اس رشتے پر فٹ کرتے جاؤ کہ بھائی تمہاری بیوی بہت بدتمیز ہے، تو سمجھو درخت ہے پھل کوئی نہیں۔ تو اب وہ پانی مانگے تم پانی دو، وہ محبت مانگے تم محبت دو، وہ روٹی مانگے تم روٹی دو، وہ لباس مانگے تم لباس دو۔ چونکہ محبت ایک اتنا بڑا جادو ہے کہ ساری دنیا کے جادوؤں کا توڑ موجود ہے، محبت کے جادو کا توڑ کوئی نہیں۔ بادن ہوا کا صبرت ام لم تصبرا وبکا کا علم یجر دمع کا اوجرا امر الفؤاد لسانہ وجفونہ فکتمنہ وکفا بجسم کا مخبرا۔ محبت کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ پھر کوئی کھیتی ایسی نہیں جس میں گندی جھاڑیاں نہ پیدا ہوتی، دنیا بھر میں پھر کے دیکھ لیا ہے، بڑے بڑے فارم دیکھ لی، کوئی کھیتی ایسی نہیں ہے جس میں گندی جھاڑی نہ پیدا ہوتی ہو، کوئی خامند بیوی کا رشتہ ایسا نہیں ہے جس میں اونچ نیچ نہ ہوتی ہو۔ ہم فصل کو بچاتے ہیں اور گندی جھاڑیوں کو نکالتے ہیں، اور گندی جھاڑیاں خود پیدا ہوتی ہیں اور فصل کو پیدا کرنا پڑتا ہے۔ بد اخلاقی خود آئے گی، اخلاق کو بنانا پڑے گا، غصہ خود آئے گا، ضبط کو بنانا پڑے گا، زبان تیز خود ہوگی، اسے ٹھنڈا کرنا پڑے گا، طبیعت میں نفرت پیدا ہوگی، اسے محبت میں بدل۔ یہ سب گندی جھاڑیاں ہیں۔ خامند اور بیوی کھیتی سے تشبیہ ہے، تو زمین کیا ہے؟ دل ہے، اور گندی جھاڑیاں کیا ہیں؟ تانے، بولیاں، نفرت، غصے، مار پٹائی، کبھی خامند کی طرف سے، کبھی لڑکی والوں کی طرف سے، کبھی لڑکے والوں کی طرف سے، کبھی سسرال کی طرف سے، کبھی ساس سسر کی طرف سے، کبھی بھائی بہنوں کی طرف سے۔ ایک بچہ بتا رہا تھا کہ میرا باپ میری ماں کو مارتا تو میرے چاچا بھی آ کے مارنا شروع کر دیتے، جن کنبختوں کا اس کے ساتھ کوئی رشتہ ہی کوئی نہیں، کہ وہ میری ماں کو مارتا میرا باپ، تو میرے چاچا بھی آ کے ساتھ ہی اپنے بھائی کے میری ماں کو مارنا شروع کر دیتے تھے۔ یہیں کی کہانی سنا رہا۔ تو گندی جھاڑیوں سے پاک کوئی فصل نہیں ہو سکتی، انہیں مارنے کے لیے الگ دوائیں ہیں، الگ محنت ہے، الگ کوشش ہے، اور پھر آہستہ آہستہ فصل کی حفاظت ہے، اور گندی جھاڑیوں کو نکالنا ہے یہاں تک کہ فصل پروان چڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح میرے بچوں، یہ غصہ، یہ نفرت، یہ بغض، یہ آپس کی عداوت، یہ وہ گندی جھاڑیاں ہیں، انہیں نکالنا پڑے گا۔ یہ زمین سے ہم بنے ہیں، ہمارے اندر گندگی خود جنم لیتی ہے، صفائی کو لانا پڑتا ہے، برائی خود جنم لیتی ہے، نیکی کو لانا پڑتا ہے۔ جیسے کپاس کو اگانا پڑتا ہے اور گندی جھاڑی کو مارنا پڑتا ہے، ہم مٹی سے بنے ہیں۔ مٹی کی خاصیت ہے کہ اس میں گندگی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور پہلے ذکر کیا، تقوی بعد میں ذکر کیا۔ میں اس سے یہ استنباط کرتا ہوں کہ ہمارے اندر برائی خود آئے گی، نیکی کو لانا پڑے گا، جھوٹ بولنا خود آئے گا، سچائی کو لانا پڑے گا، بخل خود آئے گا، سخاوت کو لانا پڑے گا، حرص و حوث خود آئے گا، ایثار کو لانا پڑے گا، نفرت خود آئے گی، محبت کو لانا پڑے گا، انتقام خود اٹھے گا، معاف کرنے کو لانا پڑے گا۔ یہ زندگی بھر کی زراعت کی محنت ہے۔ جاؤ کھیتوں میں جا کے دیکھو کہ ذمہ دار کیسے مٹی میں مٹی ہو رہا ہے، اور کس طرح اپنی فصل کو اولاد کی طرح پروان چڑھا رہا ہے، اور کس طرح وہ اس میں سے گندی جھاڑیوں کو آرام سے نکال رہا ہے کہ پودا نہ ہل جائے۔ پودا، میں ہاتھوں سے 15 ایکڑ کے پلاٹ اپنے ہاتھوں سے جھاڑیاں کھینچتا تھا، وہ رمبے کھرپے سے نہیں کہ کہیں کپاس کا پودا متاثر نہ ہو جائے۔
میں اس تشبیہ کو جو سمجھا ہوں، اول تو تمہیں کسی تفسیر میں یہ نہیں ملے گا جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، میں تو اس کو ذرات سے سمجھ کے تمہیں بتا رہا ہوں، ورنہ ہر ایک نے وہ ایک مخصوص معنی میں اس کو استعمال کیا، فاتو حرثکم انا شئتم، اس کے بارے میں اقبال و ادبار میں اس کو استعمال کیا ہے۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہا ہے کہ کھیتی کو کیسے پالنا ہے، وہ کیسے پروان چڑھتی۔ سب سے پہلے اسی کو جب وہ لگ رہی ہوتی ہے تو بھاگم بھاگ، جب تک اس کا پورا پھل گھر نہیں آتا زمیندار چین سے نہیں بیٹھتا ہے۔ تو جب تک ایمان پہ خاتمہ نہیں ہو جاتا اس رشتے کی حفاظت، اس کو پانی دینا، اس کو کھاد دینا، اس میں سے گندی جھاڑیوں کو نکالنا، غصے کو، حسد کو، بغض کو، لڑائیوں کو، جب اللہ تمہارے گھر بنا دے تو کانوں میں ڈانٹ ڈال دینا، کسی کی برائی نہ سننا، خاص طور پہ اپنی بیوی کی برائی نہ سننا، کسی کی نہ سنو لیکن بیوی کی نہ سنو، اور بیویوں سے کہتا ہوں کہ اپنے خامند کی برائی نہ سنو۔ اب بیویوں پر شک مت کرو، شک نے کتنے گھر برباد کر دیے، بگاڑ کے رکھ دیے، تباہ کر کے رکھ دیے۔